تجارت اور ہاتھ سے کمانے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کام کرنے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ اسے بہترین کسب بھی قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ۔ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ ہاتھ سے کمانا یعنی تجارت کرنا ایک باعزت پیشہ ہے۔ اس پیشے کی فضیلت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبوت سے قبل 12 سال تک تجارت کرتے رہے۔ بعض جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طریقہ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد مسلمانوں نے اس میدان میں خوب محنت کی اور اس میں نیک نامی بھی پیدا کی۔ تجارت کا پیشہ اگر اسلامی حدود کے اندر رہ کر اختیار کیا جائے تو یہ دنیا میں رزق کی فراوانی کے علاوہ اخروی زندگی میں بھی بلندی درجات پر فائز کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تجارت میں راست بازی دیانتداری اختیار کرتے اور دھوکہ فریب اور دغا بازی سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ واقعی لائق تحسین ہیں، اور جو لوگ تجارت میں ہیرا پھیری دھوکہ دہی کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ جامعہ ترمذی کی اس حدیث سے واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى اللہ وبرا وصدقا۔ تاجر لوگ قیامت کے دن گناہگار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے مگر ایسے تاجر جو اللہ سے ڈرتا رہا، نیکی کرتا اور سچ بولتا رہا۔ لہذا ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تجارت کو غلط اور ناجائز طریقوں سے بچائے تاکہ اس کا مال پاک ہو، اس کی روزی حلال کی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ اور طیب روزی ہی قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ اور حلال مال سے جو صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں دیا جائے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ حرام اور مشتبہ مال سے دیا ہوا صدقہ و خیرات بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ سلف صالحین محدثین نے جہاں حدیث کے میدان میں کذاب، دجال، مجروح راویوں کی نشاندہی کی، وہاں تجارت کے میدان میں بھی کمال دیانتداری کا ثبوت دیا اور جھوٹ، دغابازی اور حرام کو قریب تک نہ پھٹکنے دیا۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے پورے مال میں 1 درہم بھی ایسا نہیں جس کے متعلق حرام کا شبہ ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص حرام مال سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو ناپاک کپڑے کو بول یعنی پیشاب سے دھوتا ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شبے کا 1 درہم اس کے مال کو واپس کر دینا، یعنی شبے کا 1 درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر ایک تاجر کی دوسرے تاجر سے شراکت ہے اور ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ فرمان الہی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ ایک دوسرے کا مال یعنی باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرئ ان یاخذ مال اخیہ بغیر حقہ، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال دبا لے۔ وذالک لما حرم اللہ مال المسلم علی المسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال غصب کرنا حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض، جس شخص نے بالشت بر زمین کسی سے زبردستی چھین لی، تو وکہ من 7 ارضعین، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اب دیکھنا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی زمین غصب کرنے میں
کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ دفاتر میں رشوت کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تاجر حضرات بھی دھوکے اور جھوٹ سے اپنی تجارت چمکاتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں یا غصب کرتے ہیں، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔